اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس خدائے برتر و بالا کے لیے جس نے خاک سے انسان کا وجود بنا کر اسے علم جیسی عظیم نعمت سے نوازا۔ تمام تعریفیں حمد و ثنا و ستائش اس خدائے ازلی اور ابدی کے لیے جس نے اس تاریک عالم کو نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منور فرمایا، انبیاء اور ائمہ کا سلسلہ ہمارے درمیان بھیج کر ہم پر احسان کیا۔ درود و سلام ہو جان کائنات، روح کائنات، نور اول، خلق اول، عقل اول، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کہ جن کی آمد سے 1000 سال سے روشن آتش قدح فارس خاموش ہو گیا، ساوا کی جھیل بیٹھ گئی، ایوان کسریٰ میں شگاف پڑ گیا، 14 کگور زبی پر آ کر گر گئے اور بتہائی دنیا زمیں بوس ہو گئے۔ درود و سلام ہو سلطان عالم، سردار آدم، محبوب خاتم، نور الہی، شان ولایت، مہر امامت، بحر سخاوت، امام المتقین، امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب کی ذات پر کہ جن کی راتیں عبادتوں میں اور دن روزوں میں گزرتے، کہ جن کے دور حکومت میں کوئی یتیم بھوکا نہ سویا، کہ جن کو پروردگار عالم نے فاطمۃ الزہرا جیسی شریک حیات عطا کر کر آپ کے رتبے کو اور بالا بنا دیا۔ درود و سلام ہو شہزادی کونین، مادر حسنین، صدیقہ، طاہرہ، عابدہ، زاہدہ، بطول یعنی بدعۃ الرسول حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات پر کہ جن کے سبب پروردگار عالم نے نور نبوت اور نور امامت کو خلق فرمایا۔ شب عید مباہلہ ہے اور ہم حرم امام رضا علیہ السلام سے آپ کے سامنے موجود ہیں، اور یہ خوشیوں کا مہینہ ہے، یہ عید کا مہینہ ہے۔ حرم مطہر امام رضا علیہ السلام چراغاں ہیں، ہر طرف سے خوشبو عید آ رہی ہے، اور اس موقع پر لوگ عرش سے فرش پر مبارکباد دینے کے لیے آ رہے ہیں۔ تمام مومنین حرم مطہر امام رضا علیہ السلام میں خوشیاں منا رہے ہیں، اور واقعاً خوشی کا موقع بھی ہے کیونکہ یہ شب عید مباہلہ ہے۔ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین سید ظہیر عباس باقری صاحب۔ السلام علیکم قبلہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ عید مباہلہ کی آپ کی خدمت میں بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ بہت بہت مبارک پیش کرتے ہیں، اور ہم چنین اپنے تمام ناظرین کو بھی اس مبارک رات کی جو شب مباہلہ ہے تبریک و تہنیت جو ہے عرض کرتے ہیں۔ واقعاً خوشیوں کا موقع ہے، اور حرم امام رضا علیہ السلام میں زائرین خوش ہیں، یہ مداحی ہو رہی ہے، یہاں پر جشن ہو رہے ہیں، حرم سجا ہوا ہے، خوشی کا موقع ہے اور خوشی ہے مباہلہ کی۔ قبلہ آپ کے سامنے میں سوال یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خود مباہلے کا کیا مطلب ہے، کیا معنی ہے مباہلے کا ہمارے ناظرین کے لیے؟ مباہلے کا مطلب اور اس کے مباہلہ ہونے کی وجہ کیا ہے، کیوں یہ مباہلہ پیش آیا، یہ ذرا بیان فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہ نستعین وہو خیر المعین۔ ماشاء اللہ سے اچھا سوال ہے آپ کا۔ دیکھیے مباہلہ جو ہے وہ لغت میں اصل اس کی جو ہے وہ مصدر بہل ہے، اور بہل کے معنی جو ہے کنارے کے ہیں، ترک کرنے کے ہیں، جدا کرنے کے ہیں، اور قید و بند سے آزاد کرنے کے معنی میں آتا ہے۔ اور آپ کو بتاؤں کہ یہ بہل جو لفظ ہے یہ اصل عربی زبان کا نہیں ہے، اچھا، بلکہ یہ سریانی اور عبری زبان کا ہے، کہ جس زبان میں تورات، انجیل اور یہ نازل ہوئی ہیں، اس زبان کی لفظ ہے، ورڈ ہے، کہ جو قرآن میں بھی جو ہے وہ صرف ایک ہی مرتبہ نبتہل آئے مباہلہ میں آیا، وہ اسی جگہ صرف ایک مرتبہ واقع ہوا ہے، ایک مرتبہ پورے قرآن میں آیا ہے، اور یہ عبری زبان کا لفظ ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا، اس کے معنی بہل کے معنی جو ہیں وہ کنارہ کشی کے ہیں، جدا کرنے کے ہیں، اور کافی علماء نے جیسے فخر رازی وغیرہ نے کہا کہ یہ اس کے معنی جو ہیں وہ کیا ہے، وہ لعنت کرنے کے بھی، نفرین کرنے کے، بد دعا کرنے کے معنی میں آتا ہے۔ اصطلاح میں کیا ہے اس کے معنی، یہ لغوی معنی ہو گئے۔ اصطلاح میں جو ہے وہ مباہلہ جو ہے وہ کس چیز کو کہا جاتا ہے؟ اصطلاح میں مباہلہ، قرآنی اصطلاح میں مباہلہ یہ ہے کہ دو لوگوں کے درمیان یا دو گروہوں کے درمیان آپس میں جو ہے وہ نفرین اور لعنت کی جائے شرائط کے ساتھ۔ مثلاً کیا کہ دو گروہ ہیں یا دو لوگ ہیں یا دو نفر ہیں، دو شخص ہیں، ایک دوسرے کو اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہیں، حق بجانب سمجھتے ہیں، لہذا وہ بھی ادھر سے حق پہ سمجھتا ہے اور ادھر سے بھی حق پہ سمجھتا ہے۔ وہ آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ اگر میں حق پر ہوں اور تم باطل پر ہو تو خداوند عالم تم کو ہلاک و نابود کر دے۔ اور جیسے کہتا ہے، پھر دوبارہ سے کہتا ہے یہ وہی شخص پہلا والا کہ اگر تم حق پر ہو میں باطل پر ہوں تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مجھ کو ہلاک کر دے۔ اسی طرح سے دونوں فریق، دونوں گروہ، دونوں نفر آپس میں اس کو جو ہے تکرار کرتے ہیں،
اور جو ہے وہ مباہلہ پیش آتا ہے۔ بہت خوبصورت انداز میں قبلہ آپ نے مباہلے کا مطلب اصطلاحی اور لغوی طریقے سے ناظرین کے سامنے پیش کیا۔ قبلہ ایک اور سوال جو ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ مباہلہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کیوں آخر ضرورت پڑ گئی کہ مباہلہ ہو؟ اور پھر پیغمبر اسلام پر آیت بھی نازل ہو گئی کہ آپ جائیے ان سے مباہلہ کیجیے، اس کا ریزن، اس کی وجہ ذرا بیان فرمائیے۔ ماشاءاللہ بہت ہی عمدہ سوال ہے۔ بزرگان تو جانتے ہیں سوال کے جواب کو، لیکن ان میں نو عمر اور بچوں کے لیے عرض کرنا چاہوں گا کہ جو مباہلہ کو جو ہے کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں، اطلاع نہیں رکھتے ہیں۔ دیکھیے مباہلہ کی جو ہے وہ اصل وجہ بتانے سے پہلے میں آپ کو ایک مقدمہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مباہلے سے پس منظر میں ہے یہ اس کا، جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح حدیبیہ کی قریش کے ساتھ سال 6 قمری ہجری کے اندر، تو اس میں یہ قرارداد پائی کہ جو ہے وہ آپس میں جو ہے وہ قریش اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صلح رہے گی 10 سال تک، لیکن یہ صلح قریش کی طرف سے نقص ہو جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے کسی وجوہات کی وجہ سے، کیونکہ میں صرف مختصراً جو ہے وہ ایک اشارہ کر رہا ہوں تاکہ جو ہے وہ مباہلے کی طرف آؤں۔ تو وہاں سے جب 10 سال کا جو ہے وہ عرصہ کا رسول کو اور مسلمانوں کو موقع ملا کہ اب 10 سال تک جو ہے قریش کے جو اصلی اسلام کے دشمن تھے، کہ جنہوں نے جنگ بدر، جنگ حنین، جنگ احد کی اور مسلمانوں کو جو ہے مکے سے جو ہے نکال دیا تھا، تو ان سے معاہدہ ہوا جو اسلام کے خونی دشمن تھے اور درجے 1 کے نمبر 1 کے دشمن سے، ان سے رسول اللہ نے ایک معاہدہ کیا، ایگریمنٹ کیا 10 سال کا کہ آپس میں ہم جو ہے صلح رہے گی، کوئی جو ہے وہ جنگ نہیں ہوگی۔ لہذا رسول نے اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے تبلیغ دین میں جو ہے نا دوسرے ممالک میں، دوسرے جو ہے وہ خطے میں جو عرب سے ہٹ کے، حجاز سے ہٹ کر دوسرے ممالک میں تھے، وہاں پر جو ہے تبلیغ کا جو ہے نا اپنا پیمانہ بڑھانا شروع کر دیا، اور اس کے علاوہ جو ہے نا اپنے آپ کو جنگی اعتبار سے، سلاح کے اعتبار سے، اسلحے کے اعتبار سے رسول نے مضبوط کیا تاکہ اسلام جو ہے نا وہ جنگی عنوان سے بھی جو ہے محکم مستحکم ہو جائے۔ لہذا اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ صلح حدیبیہ نقض ہوئی اور رسول نے جو ہے وہ سن 8 ہجری میں جو ہے وہ فتح مکہ انجام دیا۔ جب فتح مکہ ہو گئی، رسول کے ہاتھوں میں بغیر کسی خون ریزی کے، بغیر کسی جو ہے وہ ایک قطرہ خون بہائے، تو رسول کی یہ سیاست اور رسول کی یہ جو ہے نا جو سلطہ پیدا کیا اور انہوں نے تسلط پیدا کیا اس مکے پر کہ جو ان کا جو ہے وہ حقیقی دشمن تھے مکے والے، قریش والے ان پر، تو یہ بات پورے علاقے میں حتیٰ کہ جو ہے وہ روم، حجاز اور مصر، عراق اور شام، یمن، تمام آس پاس ممالک میں، آس پاس کی جو ہے وہ ریاستوں میں پھیل گئی۔ رسول نے اسی سال، روایت میں 2 قول ہیں کہ ایک میں یہ ہے کہ 9 ہجری کو، ایک میں جو ہے وہ 8 ہجری کو رسول نے جتنے تمام ممالک کے ریاستی تھیں، بادشاہ تھے، مذاہب کے رہنما تھے، ان کو تمام کو خط لکھے۔ خط میں لکھا دعوت اسلام کا، رسول کی رسالت کو قبول کرنے کا، کہ جن میں 3 نامے، 3 جو ہے وہ لیٹرز معناز ہیں، ایک روم کے قیصر کو اور ایک جو ہے وہ ایران کے بادشاہ کو اور تیسرا جو نجاشی یمن کے بادشاہ کو لکھا گیا۔ اور اس کے علاوہ رسول نے چھوٹی چھوٹی جو ریاستیں تھیں، چھوٹے چھوٹے جو مذاہب تھے، چھوٹے چھوٹے اطراف میں جو حجاز کے جو ہے وہ کیا نام مذاہب بستے تھے اور رہبر رہتے تھے وہاں پر، ان کو بھی رسول نے نامے لکھے۔ ان میں سے ایک نامہ نجران کے عیسائیوں کو لکھا، جو اصلی جو ہے ہمارا موضوع ہے اس بحث کا۔ رسول نے اپنا جو ہے سفیر بھیجا نجران کے عیسائیوں کی طرف، کہ جو یمن اور حجاز کے بارڈر پہ تھا یہ علاقہ، زیادہ دور نہیں ہے مدینے سے دور نہیں ہے، یہ حجاز جو آج کل سعودی عرب سے کہا جاتا ہے، حجاز اور یمن کے بارڈر پہ واقع تھا۔ رسول نے جب نامہ لکھا تو ان کہ جو عیسائیوں کے، رسول نے نامہ لکھا، عیسائیوں کے جو رہنما اور رہبر تھے انہوں نے دیکھا کہ یہ کسی کی پیغمبر کے جو اپنے دعویٰ کرتا ہے پیغمبر ہونے کا، اس کی طرف سے نامہ آیا ہے اور کہتا ہے کہ تم ایک خدا کو مانو اور میری رسالت کی جو ہے تصدیق کرو، قبول کرو، مجھ پر ایمان لے کر آؤ۔ انہوں نے جو ہے میٹنگ بٹھائی اور میٹنگ بٹھانے کے بعد جو ان کا افق تھا، افق جو ہے
جو عیسائیوں کا ہوتا ہے اس کو جو ہے ایک رہبر، ایک جو ہے کہا جائے کہ مولانا، ان کے آیت اللہ گریڈ کا جو سب سے بڑا تھا نجران کا، اس کو اسوق کہا جاتا ہے۔ اس کا نام ابو حارثہ ابن علقمہ تھا۔ اس نے میٹنگ بٹھائی، میٹنگ میں طے پایا کہ یہ جو رسالت کا دعویٰ کر رہا ہے شخص، جو محمد نام کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو دعویٰ فرما رہا ہے، دعویٰ کر رہا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور آپ کی طرف آیا ہوں، اللہ ایک ہے، میری رسالت کی جگہ گواہی دیجیے، قبول کیجیے، تو اس کو دیکھا جائے کون ہے، کیسے ہے یہ۔ تو لہٰذا ایک وفد اور ایک جو ہے نا وہ ٹیم، روایت میں 3 لوگ بڑے تھے، جو ایک اسفق تھا، ایک جو ہے وہ جرسیل تھا اور ایک ایہم نام کا شخص ہے۔ یہ 3 لوگ ان کے جو وفد تھا اس کی جو ہے نا نمائندگی کر رہے تھے، اور تقریباً جو ہے وہ لکھا ہوا 10 لوگ، 30 لوگ اور 60 لوگ، 3 روایتیں ہیں کہ جو ان 3 لوگوں کے ساتھ آئے۔ ایک روایت میں 10 ہے، ایک میں جو ہے وہ 20 ہے اور ایک میں 30 ہے۔ 30 لوگ جو ہے وہ ان کے ہمراہی میں رسول کے شہر مدینہ میں وارد ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف رکھتے تھے۔ یہ لوگ جو وارد ہوئے تو ان کی مسجد میں وارد ہونے کی، داخل ہونے کی کیفیت عجیب تھی۔ انہوں نے جو سونے کی انگوٹھیاں پہن رکھی تھیں، سونے کے زیورات تن کر رکھے تھے، اور ریشم سے بنے ہوئے بہت قیمتی اور خوبصورت لباس پہن کر داخل ہوئے، اور ان کے ہاتھ میں صلیبیں تھیں، جو عیسائیوں کی علامت اور نشانی ہوا کرتی تھی اس زمانے میں۔ اور اب بھی جو پادری دیکھا ہوگا آپ نے کہ اپنے پاس جو ہے وہ صلیب رکھتے ہیں۔ تو یہ وارد ہوئے، رسول کو سلام کیا، رسول نے ان کی طرف توجہ ہونے کی جواب نہیں دیا۔ جب یہ لوگ اس حالت میں خوبصورت لباس، خوبصورت جو ہے وہ طلا اور سونا چاندی کے زیورات تن کے ہوئے اور ہاتھ میں جو ہے سونے کی جو ہے وہ کیا نام ہے سونے کی صلیب لیے ہوئے داخل ہوئے، تو رسول نے ان کو توجہ نہیں دی، سلام کا جواب نہیں دیا۔ تو یہ پریشان ہوا کہ رسول نے ہمارے سلام کا جواب کیوں نہیں دیا، ہم سے رسول اکرم کیوں ناراض ہیں، تب کہ ہم ان کے مہمان ہیں۔ یہ لوگ مسجد سے باہر نکلے، اور باہر نکلنے کے بعد عثمان اور عبد الرحمن بن عوف کے پاس آئے۔ عبد الرحمن اور عثمان جو کہ تعلقات سے جو نجران کے نصیری اور عیسائی تھے ان سے تعلقات تھے، آمد و رفت تھی پہلے سے، دوستانہ ہوگا۔ کہا کہ ہم اس حالت میں رسول کے پاس گئے لیکن رسول نے ہمیں کوئی توجہ نہیں دی، ہماری طرف سے منہ پھیر لیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کی وجہ تو میں نہیں جانتا، لیکن ایک شخص ہے جو اس کی وجہ ضرور جانتا ہے۔ کہا کہ وہ کون ہے؟ کہا کہ وہی جو مشکل کشا ہے سب کا۔ کہا وہ علی ابن ابی طالب، ان کے چچا زاد بھائی اور ان کے داماد ہیں، کہ جو اس کی وجہ جان سکتے ہیں، اور کوئی ان کے علاوہ وجہ نہیں جان سکتا کہ رسول نے آپ سے منہ پھیرا۔ یہ لوگ عثمان کے ساتھ جو ہے خدمت میں آئے امام علی علیہ السلام کی، اور امام سے پورا ماجرا بیان کیا کہ یہ ہمارے ساتھ پیش آیا۔ تو امام علی نے کہا کہ آپ لوگ کیونکہ جو ہے نا وہ ریشم کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، سونا اور زیورات آپ نے پہنا ہوا تھا، سونے کی انگوٹھیاں پہنی ہوئی تھی اور صلیب ہاتھ میں لیے ہوئے تھے، لہٰذا اس لیے رسول خدا نے آپ سے جو ہے نا ملاقات کرنا اور جواب دینا آپ کے سلام کا مناسب نہیں سمجھا۔ اگر آپ بوسیدہ کپڑے، ایک عام آدمی والے کپڑے پہن کے رسول کی خدمت جائیں گے تو رسول آپ کو قبول کریں گے انشاءاللہ، اور آپ کے سلام کا جواب بھی دیں گے۔ ایسے ہوا، اس وقت نے اور وہ تمام کے تمام جو وفد عیسائیوں کا رسول سے ملنے کے لیے آیا تھا اور تصدیق کے لیے آیا تھا رسول کی رسالت کے لیے کی، تو اپنے کپڑے چینج کرنے کے بعد رسول کی خدمت میں آیا، سلام کیا۔ رسول نے بہت ہی احترام سے اور عزت کے ساتھ ان کے سلام کا جواب دیا، اور جواب دینے کے بعد ان کو بیٹھایا۔ اس کے بعد جو ہے جو اصل وجہ جو مباہلے کی ہے وہ یہاں پر پیش آتی ہے کہ انہوں نے آنے کے بعد مباہلہ کی، انہوں نے رسول کے پاس آنے کے بعد مناظرہ کیا۔ اول رسول سے کہا کہ آپ جو ہے وہ جو کہتے ہو کہ ہم اللہ کو جو ہے واحد کو جو ہے وہ خدا یگانہ کی جو ہے وہ پرستش کریں، اس کی عبادت کریں، ہم تو پہلے سے اس کی عبادت کرتے ہیں۔ رسول نے کہا نہیں کہ تم اس کی عبادت نہیں کرتے ہو بلکہ تم صلیب کی عبادت کرتے ہو، بلکہ تم خدا کو 3 مانتے ہو۔ تو بہرحال جو ہے مناظرہ طولانی ہوا، اور ہونے کے بعد مختصراً کیونکہ یعنی کہ مباہلے سے پہلے مناظرہ ہو چکا تھا۔ جی مناظرہ ہوا تھا، پہلے مناظرہ ہوا پھر مباہلے کی باری آئی۔ دیکھیں یہاں پہ میں عرض کروں کہ مباہلے کی شرط سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ پہلے جو ہے نا آپس میں گفتگو کریں، اگر بات گفتگو پر نہ بنے تو اس کے بعد مباہلہ ہے۔ صحیح، پہلے مباہلہ نہیں، ڈائریکٹ مثلا جو ہے بغیر اس کے۔ عیسائی آئے، عیسائی آنے کے بعد انہوں نے اپنی بات رکھی، رسول نے اپنی دلائل پیش کی، انہوں نے اپنی دلائل پیش کی،
دونوں طرف سے مناظرہ ہوا، لیکن جو ہے وہ اس وقت جو ان کا رہبر تھا، جو ان کا مولانا تھا، جس کو کہا جائے اس وقت ابو حارثہ بن علقمہ، اس نے کہا ہم آپ کی بات سے رسول کا پادری، ہاں ان کا جو پادری تھا، کہا کہ یا رسول اللہ، رسول تو نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی بات سے قانے نہیں ہیں جی، تب کہ وہ جھوٹ بول رہے تھے. جو قرآن سورہ بقرہ کی 164 آیت میں فرماتا ہے کہ یہ نجران کے نصارہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ آپ اس کے رسول ہیں، حتیٰ اس میں جو مثال دی ہے قرآن میں کہ اتنی اچھی طرح جانتے ہیں کہ جتنے اپنے بچوں کو جانتے ہیں. واہ واہ. یعنی آپ کے آنے کا، آپ کی رسالت کے بارے میں وہ اتنی اچھی طرح سے جانتے ہیں جتنے اپنے بچوں کو جانتے ہیں. پروردگار عالم قلوب سے واقف ہے، جی وہ قلوب باطن سے واقف ہے. روایت آیت ہے سورہ بقرہ کی 164، اس میں بیان کیا ہے اللہ نے. تو یہ جھوٹ بول رہے تھے کہ ہم آپ کی بات سے قانے نہیں ہیں اور ہم آپ کی بات سے جو ہے نا وہ متفق نہیں کہ آپ نے جو فرمایا ہے. تو رسول نے کہا ٹھیک ہے ہم مباہلہ کرتے ہیں، آپ بھی کہتے ہو حق پہ ہو، میں بھی کہتا ہوں حق پہ ہوں، لہذا مباہلہ کرتے ہیں. یہ سب کے سب جو ہے وہ عیسائی اور جو پادری تھے راضی ہو گئے مباہلے پہ کہ ایک دن معین ہوا کہ مدینے سے باہر صحرا میں آئیں گے اور وہاں پہ مناظرہ جو ہے وہ مدینے سے باہر صحرا میں آئیں گے اور وہاں پہ مباہلہ کریں گے. یہ لوگ آئے اور آنے کے بعد جو ہے مباہلہ کیا. کرنے سے پہلے رسول اس سے پہلے کہ جائے مباہلہ کے جہاں پر مباہلہ کا طے پایا تھا، روایت ملتا ہے کہ بقی کے آس پاس، جہاں بقی ہے جنت البقی، اس کے آس پاس باہر جگہ طے ہوئی کہ یہاں پہ ہم لوگ آئیں گے مباہلہ کریں گے. یہ لوگ رسول سے پہلے جو ہے وہ اور اہل بیت سے پہلے وہاں پر پہنچ گئے، وہاں پہ موجود تھے. تو اس کے جو اسفق تھا، اسفق جو تھا، جو پادری تھا جو سب سے بڑا، اس نے کہا کہ اگر اپنے جو ہے سب جتنے بھی نمائندے ان کے وفد تھا پورے 30 لوگ اور اس سمے 33 لوگ تھے، سب سے کہا کہ اگر رسول اپنے رشتہ داروں کو اور نسبتی خاص لوگوں کے ساتھ آئیں گے تو ان سے ہرگز مباہلہ نہ کرنا. یعنی یہی بات سچ ہو گئی جو پروردگار عالم نے قرآن میں کہی تھی. جی کہ یہ اپنے بچوں کی طرح سے رسول سے واقف تھے، ان کی رسالت کے بارے میں جانتے تھے. تو لہٰذا اس نے کہا، اس کے جو اس وقت تھا جو پادری تھا سب سے بڑا ابن علقمہ نے، ابو حارث ابن علقمہ نے کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان اپنے نسبتی و خرابتہ جو بہت نزدیک ہے ان کے ساتھ آئیں گے تو ان سے ہرگز مناظرہ، یعنی ان سے جو ہے ہرگز مباہلہ نہ کرنا، کیونکہ اگر تم نے مباہلہ کیا تو 1 سال کے اندر روئے زمین پر ایک عیسائی کا بچہ تک نہیں ملے گا. یعنی اتنی معرفت تھی. جی مباہلے کا مطلب ہی ہے، میں عرض کر سکتا ہوں مباہلہ اتنا سنگین ہوتا ہے کہ جو لعنت، ایک بہت سے علماء نے جو ہے وہ نابود ہونے کا لغت میں نے کہا لعنت کے معنی میں کہ لعنت ہے لیکن اتنی شدید ہے کہ اس کا اثر فوری ہوتا ہے. صحیح. کیونکہ حق کو باطل کے درمیان نہیں ہے بلکہ ہر دونوں اپنا آپ کو حق سمجھ رہے ہیں. صحیح. ایک طرف ہیں، دونوں طرف سے ہیں. میں نے عرض کیا اول کہ ایک دوسرے کی نسبت جو ہے وہ نفرین کرتے ہیں، ایک دوسرے کو لعنت کرتے ہیں اور اللہ سے چاہتے ہیں کہ ہلاک ہو جائے سامنے والا، تاکہ حق واضح ہو جائے، حق روشن ہو جائے. خیر رسول جو ہے وہ تشریف لائے اور لانے کے بعد جو ہے ان سے کہا کہ بھئی ہم لوگ حاضر ہیں، آپ جو ہے مباہلہ کیجئے. کہا کہ نہیں رسول اللہ، ہم جو ہے مباہلہ نہیں کریں گے. اچھا. ہم بلکہ صلح کریں گے، مصالحہ کریں گے، صلح و مصالحہ کریں گے اور جو آپ چاہیں وہ انجام دیں گے. یہاں پر مسیحیوں نے تھوڑی عقل مندی سے کام لے لیا، کیونکہ اس نے اس وقت نے پہلے کہہ دیا تھا کہ اگر یہاں پہ مباہلہ ہو گیا اور رسول نے جو ہے وہ کیا ہے بد دعا کر دی اور مباہلہ کیا اور حسنین نے، جناب زہرا نے، امام علی نے جو ہے آمین کہا تو روئے زمین پر ایک بچہ بھی باقی نہیں رہے گا روئے زمین پر اس کا عیسائیوں کا. اچھا قبلہ یہیں سے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ خوب مباہلہ میں پیغمبر اسلام حضرت علی کو لے کر آئے، اپنی بیٹی جناب فاطمہ زہرا کو لے کر آئے، اپنے بچوں کو، دونوں بیٹوں کو لے کر آئے. درحالی کہ آیت میں نساء کا لفظ آیا کہ کسی بھی عورت کو لے آؤ، درحالی کہ پھر بھی پیغمبر نے حضرت فاطمہ زہرا کو چنا کیونکہ وہ جگر کا ٹکڑا ہے. نفس رسول حضرت علی کو چنا کیونکہ وہ نفس ہیں، اور اپنے بیٹے حسن و حسین دونوں کو چنا. خود آیت نے بیٹا کہا ہے امام حسن اور امام حسین کو. اچھا یہ جہاں پر اہل بیت علیہ السلام کی اتنی فضیلتیں ہیں، ہر جنگ میں حضرت علی علیہ السلام کے سر پر فتح کا سہرا بنتا تھا، ممبر پہ جائیں تو پھر وہ ممبر سلونی ہو جائیں، اور جو بھی سوال ہے آپ کی، یعنی علم میں، شجاعت میں، فضیلت میں، عبادت میں، ہر طرح کی فضیلت اہل بیت علیہ السلام کو حاصل ہے. یہ مباہلہ کیسے فضیلت بن گئی؟
اہل بیت علیہ السلام کی؟ کیا چیز تھی مباہلہ میں جو یہ ثابت کرتی ہے کہ ان کے افضل ہونے پر، ان کے جو ہے وہ بافضیلت ہونے پر؟ بہت سوال اس پہ روشنی تھوڑی سی ڈالیے گا۔ دیکھیے وہ سوال ہو گیا تقریباً پورا، لیکن یہاں پر جو ہے وہ جیسے آپ نے کہا بہت ہی عمدہ سوال ہے، یہ بہت ہی اچھا سوال ہے۔ دیکھیں فضیلت کے لیے جو ہے سب سے پہلے دیکھیں کیا ہے جو اہل بیت کی اور خود امام علی علیہ السلام کی سب سے پہلے آیت ہے کہ یہ جو ہے نفس انفسنا و انفسکم، امام علی جو ہے وہ کیا ہے وہ رسول اللہ کے جو ہے نفس ہیں، نفس ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں جی یہ پوری آیت بہرحال یہ دیکھیں اس پہ جو ہے نا ہم اگر بات کریں تاریخ حوالے سے شان نزول کے بارے میں سب سے پہلے دیکھیں یہ ہوتا ہے کہ جی کیسے فضیلت ہے یہ شان نزول کے بارے میں کہ کس کے شان میں نازل کہ بالاتفاق اجماع ہے تمام علماء کا، چاہے وہ شیعہ علماء ہوں یا چاہے سنی علماء ہوں، تمام کے تمام علماء کا بالاتفاق اس پر اجماع ہے کہ یہ آیا جو سورہ آل عمران کی 61ویں آیت ہے کہ جس کو آیہ مباہلہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، یہ شان میں نازل ہوئی ہے اہل بیت کے، امام علی کے، امام حسن کے، امام حسین کے، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے۔ یہ دوسرے یہ کہ اس کو جو ہے وہ سنی منابوں میں تقریباً احقاق الحق والوں نے لکھا ہے کہ 60 منابوں میں جو ہے اس کو جو ہے نقل کیا گیا ہے۔ اچھا 60 منابع کم نہیں ہوتے، ایک جی جی اہل سنت کے 60 منابوں میں اس کو نقل کیا گیا ہے۔ دوسرا اور سید ابن طاؤس جو ہے وہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ یہ 52 طرق سے جو ہے 52 طریقوں کے ذریعے سے جو ہے پہنچی ہے۔ 52 طریقے بہت کم نہیں ہوتے ہیں۔ جی جی اس دور حدیث غدیر کے جو ہے جو عظیم ترین حدیث ہے اس کے 110 طرق ہیں، منابع ہیں، راوی ہیں، 110 راستوں سے حدیث جو ہے وہ ہم تک یہ جو ہے وہ 53 راستوں سے ہم تک حدیث پہنچتی ہے۔ سبحان تو اللہ۔ اس لحاظ سے یہ بہت افضل حدیث ہے، کے نام آیت ہے شان اہل بیت میں۔ دوسرے خود اہل بیت علیہم السلام نے اس آیت کو اہل بیت بالخصوص امام علی علیہ السلام کی فضیلت کو عنوان میں بیان کیا ہے، یعنی کیا جس کی بارگاہ ہم بیٹھے ہیں امام رضا علیہ السلام، جب مامون نے اپنے دربار میں امام علی رضا علیہ السلام سے کہا کہ یہ ابن رسول اللہ اے ابو الحسن امام علی علیہ السلام کی افضل ترین فضیلت کیا ہے جو قرآن سے ثابت ہوتی ہے۔ اچھا سوال کیا امام ہاں رضا مناظرہ ہو رہا تو سوال کیا اس نے، جی ظاہر اس کا عادت تھی کرتا رہتا تھا سوال۔ جی تو بڑے درباروں میں سوال کیا کہ ابن رسول اللہ امام علی علیہ السلام کی قرآن کے ذریعے سے جو قرآن میں دلیل موجود ہو اس کے اعتبار سے کون سی سب سے زیادہ بڑی فضیلت ہے؟ سبحان اللہ۔ تو امام علی رضا علیہ السلام نے یہی آئے مباہلہ اچھا آیہ مباہلہ کو پڑھا اور پڑھنے کے بعد جو اس کی توضیح دی، جب ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم، تو اس نے جو ہے وہ امام کو جو ہے وہ دلیل کاٹنی چاہیے کہ یہ کیسے ممکن ہے، جیسا آپ نے بھی بیان کیا کہ انفسنا و انفسکم ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ امام علی اکیلے تھے اور یہاں پر جو آیت کے انفسنا انفسکم جمع کا صیغہ بیان کیا ہے۔ اچھا جیسے حضرت فاطمہ زہرا اکیلی تھی لیکن نساء کیوں کہا؟ جی نساء کیوں کہا، ابناءنا و ابناءکم، اس طرح سے۔ تو وہاں پہ تو بعض بندی کے 2 لوگ آ گئے تھے، امام حسن و حسین آ گئے تھے، لیکن یہاں پہ جو ہے یہ کیسے ممکن ہے؟ اس نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جو انفسنا کی جو ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ امام علی مقصود ہے، اس سے بلکہ نہیں، جس طرح سے نساءکم سے مراد حضرت زہرا مراد تھی، اسی سے جو ہے نا یہ صرف جو ہے وہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے، نہ کہ امام علی مراد ہے یہاں پر۔ اچھا صحیح، وہ جو ہے کہہ رہا تھا کہ فضیلت حضرت علی کی فضیلت کو کم کرنا چاہ رہا ہے۔ حضرت علی کی فضیلت نہیں ہے بلکہ یہ خود رسول کی فضیلت ہے۔ تو امام نے کہا کہ اولاً یہ کہ یہ جو تم نے کہا غلط ہے، یہ وہ کیسے کہا کہ کیسے غلط ہے یہ ابن رسول اللہ؟ کہا کہ دیکھیں جو حکم کرتا ہے، جو کس کو بلاتا ہے یا کس کو دعوت دیتا ہے وہ خود نہیں آتا ہے، خود کو شامل نہیں کرتا ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو دعوت دوں کہ آپ ہمارے گھر تشریف لائیے گا یا ہمیں کل وہاں جانا ہے مجلس کے لیے، پروگرام کے لیے، آپ بھی چلیے گا ساتھ میں، جانا ہے، تو میں اپنا آپ کو دعوت نہیں دوں گا، خود کو اپنا آپ کو دعوت نہیں دیتا بلکہ میں کسی اور کو لے کے جاؤں گا۔ بالکل، تب وہ انسان خود نہیں کہتا میں جو ہوں میں خود دعوت دے رہا ہوں، میں اپنے آپ کو دعوت کر رہا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ تو امام رضا نے کہا کہ ایسا نہیں ہے، جو حکم کرتا ہے وہ خود اپنے آپ کو لے کے بلائے، جی جو دعوت دے وہ خود اپنے آپ کو لے کے جائے، یہ نہیں ہوتا، بلکہ اس سے معلوم ہی ہوتا ہے کہ اس سے مراد جو ہے امام علی علیہ السلام ہے، اور جو قرآن میں جو ہے وہ
اللہ نے جو ہے مطلب بیان کیا، وہ مطلب اسی کی طرف جو ہے اشارہ کرتا، اور یہ آیت جو ہے وہ امام علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ جو دنیا کی افضل ترین مخلوقات میں، کائنات میں سب سے افضل ہیں، بفضیلت ہیں، جب وہ خود ہیں تو ان کا جو نفس ہوگا تو دنیا میں سب سے افضل ہوگا، کائنات میں سب سے افضل ہوگا، لہٰذا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کائنات میں بعد رسول سب سے افضل ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ معصوم کا جانشین معصوم ہی ہو سکتا ہے، کوئی غیر معصوم نہیں ہو سکتا۔ دوسرے ایک طرف اشارہ کروں، بہت اچھا علامہ جوادی نے جو بہت اس کی طرف اشارہ کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جس طرح نماز میں جو ہے واجبات ہیں دو، ایک واجب رکنی ہوتا ہے، ایک واجب غیر رکنی ہوتا ہے، ویسے ہی ولایت میں جو ہے نا، عقیدے میں بھی یہاں پر ولایت اور عقیدے کے اندر جو ہے دو ہیں، ایک واجب رکنی ہے، ایک واجب غیر رکنی ہے۔ واجب رکنی غدیر ہے اور واجب غیر رکنی مباہلہ ہے۔ سبحان اللہ، یعنی دونوں کو آپ ترک نہیں کر سکتے، دونوں کو ترک نہیں کر سکتے، یعنی آپ کا عقیدہ کامل نہیں ہوگا جب تک جو ہے غدیر کو بھی نہ لیں گے اور جو ہے وہ کیا ہے وہ مباہلے کو جو ہے نا عقیدہ نہ رکھیں گے کہ شان اہل بیت میں نازل ہوئی ہے یہ آیت۔ خود اہل بیت کی صداقت کے لیے سب سے بڑی آیت اگر قرآن میں موجود ہے تو یہ موجود ہے، نہ صرف اہل بیت کی صداقت کے لیے بلکہ رسول کی صداقت کے لیے، اسلام کی صداقت کے لیے، یہ واحد ایک ایسی وہ صداقت ہے کہ نجران کے جو وہاں کے کیا نام ہے عیسائی تھے، وہ اپنے آپ کو حق پر سمجھتے تھے، لیکن اللہ نے اس آیت کے ذریعے ان کو جو ثابت کر دیا کہ نہیں، تم حق پر نہیں ہو، تم باطل پر ہو، تم باطل پر ہو، حق پر جو ہے میرا رسول ہے، سبحان اللہ، میرا حبیب حق پر ہے۔ خیر، جس پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو اس دنیا میں بھیجا اور اسی لیے بھیجا کہ قدم قدم پر وہ حق کو پہچنوائے، حق کو آشنا کروائے، حق کو روشن کروائے۔ خیر، اس کی فضیلت بھی یہی تھی کہ وہاں پر مسیحی اور عیسائیوں کو جو باطل پر تھے ان کو ان کی حقیقت دکھانی تھی، اور اسلام کی حقانیت اہل ثابت بیت ہو علیہ گئی۔ السلام سب سے زیادہ حقدار یہی اہل بیت تھے، رسول خدا، امام علی، جناب فاطمہ زہرا اور امام حسن اور امام حسین، کہ ان کے علاوہ کس کو اگر کوئی مہم ہوتا تو اس کو لے جایا جاتا نہیں، دوسرے اس کے بعد یہ ہے کہ اگر لے کے جاتے تو وہ مباہلہ کرتے، وہ مباہلہ کرتے، کیونکہ وہ بھی جانتے تھے کہ یہ اس لائق نہیں ہے، نہیں اس لائق نہیں ہے کہ کچھ سچا ہونا چاہیے، سچا ہونا کیونکہ وہاں پہ آیت ہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی لعنت جو کاذبین پر ہوگی، صرف یہ سچے ہیں، کیونکہ اصحابی جو تھے رسول کے کتنے بھی نزدیکی ہیں لیکن یہ وہ سچے نہیں تھے سب، کیونکہ وہ ایک مدت تک کافر رہے، اسلام سے دور رہے، صدیق اکبر تو مولا کائنات ہیں، تو لہٰذا وہ جانتے تھے کہ اگر ان کے علاوہ کوئی مباہلے میں آئے گا تو ہم ان سے مباہلہ کریں گے اور ہم جیت جائیں گے، بے شک بے شک۔ مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، عید غدیر ابھی کچھ ہی روز پہلے ہم نے اس کا جشن منایا، اور یہ عید مباہلہ ہے کہ جس میں جشن منانا بہت ضروری ہے۔ اپنے جہاں امام بارگاہیں ہیں یا پھر آپ کی بستی ہے، آپ کا گاؤں ہے، آپ کا شہر ہے یا آپ کی کنٹری ہے، اس میں لوگوں کو بتائیں، اس جشن کو برگزار کریں، لوگوں کو بتائیں کہ عید مباہلہ ہے کیا، اور بہرحال روحانی اور مولانا لوگ ہر جگہ موجود ہیں، اس ٹاپک پر گفتگو کی جائے اور بتایا جائے، خصوصاً آج جو سب سے بڑا دین اور سب سے بڑا جو مذہب اور دھرم ہے وہ مسیحیت ہے، صحیح، اسلام اس کے بعد آتا ہے، اسلام مسیحیت کے بعد آتا ہے، لیکن اسلام کو بتانے کے لیے، پہنچانے کے لیے، اور یہ مسیحیت اور عیسائیت جو ہے وہ باطل دین ہے، بہرحال اسلام دین جو ہے اللہ کے نزدیک صرف دین اسلام ہے، اس کو روشن کرانے کے لیے ان دونوں کا مقابلہ کرانا ضروری ہے، ان دونوں کو تقابل میں، بلکہ تقابل کرانا ضروری نہیں بلکہ وہ جو ہو چکا ہے اس کو ہی بتا دیں وہ کافی ہے۔ خیر، ہمارا وقت مختصر ہے اور آپ تمام حضرات کو حرم امام رضا علیہ السلام کی جانب سے مبارکباد پیش کرتے ہیں عید مباہلہ کی، اور انشاءاللہ جلد ہی اگلے پروگرام میں پھر ملتے ہیں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔ قبلہ بہت بہت شکریہ تشریف لانے کا، مولا آپ کو سلامت رکھے، جزاک اللہ سلامت، بہت بہت شکریہ، آپ نے موقع دیا۔ اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرايا الصديق الشهيد صلاة
كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أولياء